إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سال میں کئی موسم عطا کیے ہیں جن میں ہم نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ اور وہ موسم نیا سال شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے ماہ محرم، اور ماہ محرم کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ مہینہ محرم جسے تم محرم کہتے ہو، اللہ کے اس مہینہ کے روزے، اور خاص طور پر اس میں ایک دن ہے یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کا ایک روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر آخر مہینہ 12واں، اس کی 9 تاریخ یوم عرفہ، جو کہ اب ہمارے قریب ہی آنے والا ہے۔ یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں ہی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اس ایک روزے کو، 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ۔ اور اس کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ بہت قریب ہی ذوالحج شروع ہو جائے گا اور 9 ذوالحج کو وہ روزہ ہے۔ اور اسی طرح دیگر بہت سارے مواسم ہیں، اشہر حرم ہیں، 4 مہینے حرمت والے، ان میں کوئی نیک کام کریں اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عمریں چھوٹی چھوٹی دیں لیکن اجر و ثواب بہت بڑے بڑے دیے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن درجہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّهُمْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 60 اور 70 سے آگے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ 60 اور 70 سال کی عمر کہاں، اور 950 اور 1000 2000 سال کی عمریں کہاں۔ اللہ نے ہمیں ایسی چیزیں، ایسے مواقع، ایسے اعمال دیے کہ جن کو اگر ہم انجام دے دیں تو لمبی عمروں والوں کے قریب بلکہ ممکن ہے کہ ان سے بھی آگے نکل جائے۔ رمضان المبارک میں صرف 1 رات دی، اگر اس 1 رات کی عبادت کریں تو 1000 مہینے سے بہتر، خیر من 1000 شہر، 83 سال اور 4 مہینے 1000 مہینہ۔
اور خیر بہتر، پتہ نہیں کتنا زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اس 1000 سے کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک رکن اسلام بھی ہے، فرض بھی ہے، اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی ہے، اور وہ ہے حج، حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ صرف قولی نہیں، قلبی نہیں، اور فعلی نہیں، مالی نہیں، بلکہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، تمام طرح کی، اس میں قولی، فعلی، عملی، مالی، قلبی، ہر طرح کی عبادات شامل ہو جاتی ہیں، اور اسلام کا رکن بھی ہے، جیسا کہ وہ حدیث بڑی معروف ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، معجم طبرانی کبیر، سنن کبریٰ بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے شہادتین پہلا رکن، نماز دوسرا، روزہ تیسرا، زکوٰۃ چوتھا، اور حج بیت اللہ 5واں رکن۔ اور یہ رکن بھی ہے اسلام کا، اور افضل ترین عمل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن کبریٰ بیہقی، مسند امام احمد اور سنن دارمی میں حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحابی نے تیسرا سوال کر دیا کہ اس کے بعد یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، یعنی افضل ترین اعمال میں سے تیسرے نمبر پر حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ آگے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا حج مبرور کا تعارف کروا دیں۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک پوری، انہوں نے المرآت شرح مشکات میں اس سلسلہ میں 2 3 4 باتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، دوسرا یہ کہ وہ حج مبرور ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، تیسرا حج مبرور وہ ہے کہ جس حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو، اور چوتھی چیز دکھلاوا نہ ہو، اخلاص للہ اور صرف اللہ کی خاطر وہ حج کیا گیا ہو، اور آخر میں کہتے ہیں کہ وہ حج جس میں آدمی پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، ایسا نہ ہو کہ جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا، جو کام وہ جانے سے پہلے کرتا رہا وہی آ کے دوبارہ اس نے سارے شروع کر دیے الٹے سیٹے کام۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ آدمی حج پر جا کے حج ادا کر کے واپس آئے تو اس کی رغبت دنیا میں کم ہو جائے، دنیا کو چھوڑا تو جا نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے، لیکن آنے دو، جائز ناجائز، حلال حرام، اس طرح کی اس کی رغبت ختم ہو جائے، صرف جائز اور اس میں بھی پوری طرح قناعت، کفایت۔ اگر اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں اس کی رغبت بڑھ جائے تو سمجھیں کہ یہ حج مبرور ہے۔ اور آخر میں انہوں نے ذکر کیا، علامہ رحمہ اللہ نے، علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل حج کے مفہوم میں یا حج مبرور کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں ہی شامل ہیں، کوئی ایک نہیں بلکہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حج مبرور وہی ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اور حج مبرور کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا۔ اور حج کر لے آدمی، اگر حج مبرور ہو گیا یا حج ہو گیا، حج مقبول ہو گیا، تو اس سے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، صحیح ابن خزیمہ، بیہقی، مسند احمد، سنن دارمی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ،
جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش بات یا کام نہ کیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو وہ حج کر کے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہے. یعنی حج سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، صحیح مسلم اور سنن صحیح ابن خزیمہ میں ہے. پہلے وہ روتے رہے، بیماری کے عالم میں تھے، روتے رہے، اور پھر بالآخر انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اب میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے واپس کھینچ لیا. تو پوچھا کہ کیا ہوا عمر؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آج مسلمان ہو جاؤں، آپ سے بیعت ہو جاؤں تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، مجھے اللہ پچھلے گناہوں کی رپورٹ نہ دکھائے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تجھے معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف اور مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حاجی کی زندگی جو ہے وہ یقیناً بڑی خوشگوار زندگی گزرتی ہے اگر وہ حج کو سنبھال کے رکھے. حج کر لینا آسان ہوتا ہے، حج کو سنبھالنا ذرا کار دارت تھی. آدمی حج کر کے آئے اور اسے حج کو سنبھالنے کے لیے ہر غلط سلط بات، ہر ٹیڑھی ترچھی حرکتیں وہ ساری چھوڑنی ہوں گی. اگر وہ حج کو سنبھال لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. بشارت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اگر اس نے حج کر لیا، اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا تو اس کی جزا جنت کے سوا، یعنی جنت سے کم نہیں. جنت کی بشارت گویا کہ اسے پکی مل گئی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو اور غازی کو، تینوں کو اللہ کا مہمان قرار دیا ہے، اللہ کا وفد اللہ ثلاثہ. فرمایا کہ اللہ کے وفد ڈیلیگیشن 3 ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے الغازی، دوسرا والحاج، اور تیسرا والمعتمر. غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمن. یہاں سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں حج کے دنوں میں سڑکیں سارے ملک کے شہروں کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں کہ ضیوف الرحمن کی خدمت کرنی ہے، ضیوف الرحمن سے یہ کہنا ہے، ضیوف الرحمن سے یہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے یہ سارے کے سارے وفد ہوتے ہیں. اور عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور اسی طرح کمزور لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ جہاد کے برابر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم جہاد کو افضل ترین عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، نسائی، مسند امام احمد اور سنن کبری بہقی میں یہ حدیث موجود ہے. افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکننا جہاد لا قتال فیہ، لکننا جہاد، تمہارے لیے جہاد ہے. اور ایک روایت میں ہے لا قتال فیہ، جس میں کوئی قتال نہیں ہے. اور وہ جہاد کیا؟ وہ ہے الحج، تمہارے لیے وہ جہاد حج ہے، حج کر لو تو وہ جہاد. اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں جو لوگ حج کرتے رہتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، خاص طور پر عمرہ رمضان کا، تو وہ جہاد سے کم نہیں. رش میں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، مختلف قسم کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. وہ ایسے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے
بوڑھوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اور حاجی کی زندگی بھی قابل رشک، لوگ عزت سے ساری عمر پھر اس کو پکارتے ہیں حاجی صاحب، اور حاجی صاحب خوش ہوتے رہتے ہیں ساری عمر۔ بہرحال یہ بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے لوگوں میں، حالانکہ اس سے حج ساری عمر میں ایک مرتبہ آدمی کرتا ہے، نماز ہر روز 5 مرتبہ پڑھتا ہے، نمازی صاحب کوئی نہیں کہتا، حاجی صاحب صرف کہیں۔ زندگی بھی قابل رشک اور حاجی کی موت بھی قابل رشک۔ ایک حاجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اونٹ پر سوار تھا، اونٹ سے گرا اور جان نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسلوہ ہو، اس کو غسل دو، وکفنوہ ہو، اور اسے کفن پہناؤ، ولا تحنتوہ ہو، اور اس کے سر میں جسم میں کہیں بھی خوشبو نہ لگاؤ، ولا تغطوا رأسہ، اور نہ ہی اس کے سر کو ڈانپو، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قبر سے باہر آئے گا، کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے، اسے اسی طرح دفن کر دو۔ تو یہ بہت ہی بڑا عمل ہے اور فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، للہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے 97، کہ اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا جو کفر کرے، آپ اندازہ کریں کہ جو حج نہیں کر رہا اس کے لیے ومن کفر، اور جو کفر کرے، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کی عبادت سے اس کے مقام میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ اس کی نافرمانی میں اس کے مقام میں کوئی کمی آئے گی، وہ غنی ہے پوری کائنات سے۔ اور حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اخبرنی عن الایمان، 6 ارکان آپ نے بتا دیے، اخبرنی عن الاسلام، 5 ارکان آپ نے بتا دیے، اور جس طرح اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے اس حدیث میں ہے، اسی طرح یہاں بھی اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ میں موجود شہادتین، یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے حدیث جبرائیل سے بھی کہ یہ حج جو ہے وہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ان اللہ فرض یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ مسلم، نسائی، صحیح ابن خزیمہ، دارقطنی اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی، مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، اور ساتھ ہی ملتے جلتے الفاظ ایک حدیث میں ہیں، اور اس میں ایک صحابی کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اور بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ آپ خاموش رہے، اور پھر بالآخر فرمایا لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نعم ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم سے پھر یہ نہ ہو پاتا کہ تم ہر سال حج کرو۔ صحیح مسلم، نسائی، ابن خزیمہ، بہقی اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الحج مرہ، حج ایک مرتبہ ہے، فمن زاد فتطوع، جو زیادہ مرتبہ کرے گا وہ تطوع ہے، نفل ہے، نیکی ہے، سنت ہے، ثواب ہے، اور 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے ان عبدا صححت له فی جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں وہ میری طرف نہیں آتا، لمحروم، وہ محروم ہے، میری رحمتوں سے محروم۔ تو 5 سال میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، لیکن وہ بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی نفل ہی ہے، اللہ کا شکرانہ
اللہ نے دولت دی، نعمت دی، صحت دی، مال دیا، اس کے شکرانے کے طور پر 5 سال میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ کر ہی لینا چاہیے۔ اور اگر اللہ توفیق دے دے تو پھر اگلے سال کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ اگلے سال آنے تک اس غبارے سے ہوا نکل جائے اور حج کر ہی نہ پائیں۔ اس کی بجائے جیسے ہی اللہ توفیق دے چاہیے کہ یہ فریضہ پہلے ادا کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور معجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے، تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، حج فرض، نفل یا سنت کی بات نہیں، فرض حجۃ الاسلام، اسے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يرد له من مرض او حاجہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ آئندہ سال کرتے کرتے جب وہ کرنے کا ارادہ رکھے تب تک اسے کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور وہ حج نہ کر سکے۔ اور اگر پیسہ ہوتے سوتے بھی کوئی کام یہ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اثر مبارک ہے سنن سعید بن منصور میں اور شرح الاعتقاد لالکائی میں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، لیکن اس کے بعد وہ باوجود حج نہیں کرتے، ما ہم بمسلمین، 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ استطاعت کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے ابھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مس سبیل، سبیل کیا ہے؟ ترمذی، ابن ماجہ، سنن کبری بہقی اور دارقطنی میں حدیث ہے کہ مس سبیل، سبیل جو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الزاد والراحلہ، سبیل یہ ہے کہ تمہارے پاس زاد راہ ہو، اپنے سفر کا پورا خرچہ موجود ہو، اور اپنے جو لوگ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، جو لوگ بھی آپ کی زیر کفالت ہیں، ان کے لیے خرچہ موجود ہے۔ تو یہ ہے زاد، اور راحلہ کا معنی سواری، ٹکٹ کے پیسے ہوں، اپنی گاڑی ہو، یا کچھ لوگوں کے اپنے جہاز بھی ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنی سواری ہے یا سواری کا خرچہ ہے تو یہ ہے الزاد والراحلہ، اور راستے پر امن ہو، دوسری شرط راستے پر امن ہو۔ آج الحمدللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا، راستے پر امن ہیں سعودی عرب کے اندر۔ اگر کوئی بائی روڈ سفر کرتا ہے، کہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ، نہ دن کو نہ رات کو۔ دنیا کا سب سے پر امن ترین ملک ہے سعودی عرب۔ اور اگر عورت کوئی حج کرنا چاہے تو اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے، محرم ساتھ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اس میں کوئی دن، کوئی رات، کوئی مسافت، کوئی وقت بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ لا تسافرن، ہرگز سفر نہ کرے۔ بعض روایت میں 1 دن کا ذکر ہے، 2 کا ذکر ہے، 3 کا بھی ذکر ہے۔ تو اہل علم نے، شارحین حدیث نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کسی نے 1 دن کا سفر کرے، فرمایا نہیں، 2 کا کرے نہیں، 3 کا کرے نہیں، اور 1 میں مطلقاً فرمایا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، عورت ہرگز سفر نہ کرے۔ اب جس مسافت کو سفر کہا جا سکتا ہے وہ مسافت عورت جو ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتی۔ بخاری اور موطا امام مالک، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور 3 دن کا سفر والی مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اور اسی طرح بخاری، مسلم، صحیح ابن خزیمہ اس موضوع کی روایات جگہ جگہ موجود ہیں۔ اور چوتھی شرط ہے جسمانی استطاعت۔ اب محرم کے سلسلہ میں ایک بات یہاں اور ذکر کر دیں کہ کچھ عورتیں ایسے ہی محرم موجود ہیں، لیکن انہیں تھوڑا سا کہیں کام ہے تو کہتے ہیں چلو تم حج کر کے آ جاؤ۔ بیٹی کو بھیج دیا 2-4 عورتوں کے ساتھ، بیوی کو بھیج دیا 2-4 عورتوں کے ساتھ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی سخت نافرمانی ہے۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے دنیا میں کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی محرم دنیا میں ہے ہی، اس کے لیے اہل علم نے یہ کہا کہ وہ
اگر کسی ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کچھ بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محرم بھی ہیں، اور یہ اکیلی جو ہے بڑی عمر کی ہے اور کوئی محرم نہیں بچا اس کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ سفر کر لے، لیکن سفر حجۃ الاسلام کے لیے، یعنی فرض حج۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب چاہے وہ عمرہ رمضان کرنے کے لیے آ رہی ہے، جب چاہے وہ حج کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایک مرتبہ حج کر لے بس، اس کی گنجائش جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور جسمانی استطاعت کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ شرط ہے، اگر کسی میں جسمانی استطاعت نہیں ہے تو وہ حج خود تو نہیں کر پائے گا، وہ حج بدل کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک خاتون ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرے والد کو فریضۃ الحج جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، میرے والد کو ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخن کبیرہ، میرے والد کو یہ فریضہ تو پہنچ گیا، مال ہے، لیکن لا یثبت علی الراحلہ، اتنا وہ کمزور بوڑھا ہے کہ وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ افا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو فرمایا کر۔ اب اگر کوئی ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، حج بدل۔ اور ہمارے یہاں پیسہ بچانے کے لیے بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کو کال کر دیا، کہا کہ اماں اس میں نے آپ کا حج کر دیا ہے، اگلی مرتبہ ابا میں آپ کا بھی کر دیا ہے، اور دونوں کو فارغ کر دیا، جبکہ وہ تندرست و توانا ہیں، بڑی آسانی سے وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کو منگوائیں گے تو خرچہ، اور یہاں ان کی طرف سے کر دیا، خود سعودیہ کے اندر یا خلیج کے اندر موجود ہیں، اتنا کوئی لمبا خرچہ نہیں ہے، ابھی کچھ ہو گیا ہے لیکن پہلے تو بالکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح والدین کو، کچھ لوگ اپنی بیویوں کو اس طرح خوش کر دیتے ہیں، میں نے آپ کا حج کر دیا ہے، میں نے آپ کی طرف سے عمرہ کر دیا ہے، اور وہ بیچارے وہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہماری طرف سے ہو گیا، جبکہ یہ ایسے نہیں ہے۔ اگر کسی میں جسمانی استطاعت موجود ہے تو اسے خود آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی حج بدل کرا دے۔ عورت نے اپنے والد کی طرف سے حج کی اجازت چاہی، مل گئی، اور یہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک عورت پوچھتی ہے کہ میری بہن نے حج نہیں کیا، اس نے نظر مانی تھی کہ حج کروں گی لیکن حج نے کیا، فوت ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ تو عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ ادا کرتی۔ فرمایا فقض دین اللہ، اللہ کا قرض ادا کرو، فہو احق بالقضاء، وہ ادائیگی کے زیادہ حقدار ہے، اللہ کا قرض زیادہ، یعنی عورت نے مرد کی طرف سے حج بدل کیا، اور یہاں عورت نے عورت کی طرف سے۔ اور ایک جگہ ایک حدیث میں ہے کہ عورت کی طرف سے عورت کہتی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، انہا، عورت کی طرف سے عورت بھی حج بدل کر سکتی ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے کبھی حج نہیں کیا، تو نبی سے فرمایا حجی عنہا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اور چوتھی شکل، جو کل 4 شکلیں ہو سکتی ہیں حج بدل کی، وہ ہے مرد کی طرف سے مرد، تو وہ شبرما رضی اللہ عنہ والی حدیث بڑی مشہور ہے، لبیک عن شبرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من شبرما، شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا اخن لی او قریب لی، میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا قریبی رشتہ دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا، حججت عن نفسک، حججت عن نفسک، کیا اپنا حج کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد کسی وقت شبرما کی طرف سے حج کر لینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد کی طرف سے حج بدل ادا کر سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حج پر روانگی کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اس سے پہلے دیکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے، خلوص صرف اللہ کی خاطر حج کا پروگرام بنائے، توبہ طائب کر لے،
لوگوں کے اگر کہیں کچھ امانتیں ہیں، امانتیں واپس کرے یا کسی کے ذمے لگا کے لکھ پڑھ کر کے دیکھے جائے کہ یہ فلاں فلاں کی فلاں چیز میرے پاس ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ سفر میں کچھ ہو جائے تو یہ ان کو واپس کر دینا۔ اور اگر کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے اور حق مارے لوگوں کا اور حج کرے تو حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کو ہی دے رکھا ہے کہ ان کی معافی انہی سے۔ چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اگر معاملہ بندے اور بندے کے مابین ہے تو بندہ بندے سے معافی تلافی کرے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور خاص ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ حج کرنا ہے تو مال حلال سے حج کرے۔ بعض اہل علم نے کچھ ایسے اشارہ دیا ہے کہ یہ کوئی بنیادی شرط نہیں ہے کہ مال حلال ہو، حالانکہ یہ بالکل بنیادی اور واضح طور پر ایک مسئلہ ہے کہ مال حلال اگر کسی کا نہیں ہے تو اس کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، جیسا کہ اب احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی معروف ہے جس میں جو کہ مسند صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد اور مصنف عبدالرزاق میں ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک کے سوا وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے رسولوں کو اور نبیوں کو حکم دیا، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہوں۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اور اہل ایمان کے سلسلہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172، کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعہ ہی اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے ایک مسافر کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، یہ مدو یدہ اشعث اغبر، بال پرگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، یمدو یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا پینا، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کھانا پینا پہننا سارے استعمال کا جتنا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب حرام ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اب دعا قبول نہیں کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور صحیح مسلم، مسند امام احمد اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث۔ اور ہم اگر کہیں کہ نہیں اگر یہ کوئی بنیادی شرط نہیں ہے تو بہر صورت بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو غیر ارادی طور پر بندے سے نکل جاتی ہیں، ارادہ اس بات کا نہیں ہوتا۔ بہرحال مال حلال سے حج کریں، اور حج پر روانگی کے دوران یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ ممنوع زیب و زینت ہے، ہر حال میں ممنوع ہے۔ اب حج کے اس مبارک سفر میں تو خیال رکھیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ داڑھی کا مونڈنا یہ کوئی حج کے سفر کے لیے منع نہیں، یہ مستقل منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، قص الشوارب، مونچھیں کٹواؤ۔ اب حج کے سفر میں ہے، روزانہ بلیڈ جو ہے وہ اس نے رکھا ہوا ہے، یہ نہ کرے۔ حج کے سفر کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رہنے دے۔ اور شرک و بدعات جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان سب کے اعمال برباد ہو جاتے۔
اور سورۃ الزمر کی آیت 65 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پہلے لوگوں کو وحی کی جا چکی ہے، آپ کو بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نہ اس سفر کے دوران کسی قسم کا کوئی شرک ہو، نہ کسی قسم کی کوئی بدعت انجام دی جائے۔ اور بدعت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، کہیں انہیں دنیا میں فتنہ نہ گھیر لے اور یا پھر آخرت میں وہ دردناک عذاب میں نہ مبتلا کر دیے جائیں۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہم نے کوئی حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دے رکھا، اگر وہ کرے گا تو وہ مردود ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سفر پاک رہے ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، اور پھر روانہ ہونا ہے گھر سے۔ بعض لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس موضوع کی ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ آپ روانہ ہوں اور سفر کی دعائیں اور گھر سے روانہ ہونے کی دعائیں، یہ ساری چیزیں معروف ہیں۔ دن کون سا ہو، افضل بات یہ ہے جو صحیح بخاری، ابو داؤد، ابن خزیمہ، بہقی وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ جمعرات کو نکلیں، لیکن آپ کا کاروان، آپ کا جہاز، آپ کی سیٹ جو ہے وہ کسی دوسرے دن ہے، جائیں، کوئی بات نہیں، افضل وہ ہے۔ اسی طرح افضل یہ ہے کہ صبح کے وقت روانگی ہو، کیونکہ صبح کے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرما رکھی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں اپنے تجارتی قافلے صبح صبح بھیجا کرتا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا، اثرا و کثرا مالہ، وہ بہت ہی زیادہ مالدار ہو گئے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ صبح کے وقت روانگی ہو افضل، لیکن اگر کوئی جیسے پہلے ہے کہ آپ کی فلائٹ شام کو ہے، رات کو ہے، دوپہر کو ہے، اسی طرح آپ کی بس کی روانگی شام کو، دوپہر کو، رات کو، جب بھی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سواری کی دعا 1-2 نہیں، کئی دعائیں ہیں، جن میں سے ایک تو بڑی معروف ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کم از کم یہ دعا تو سب لوگوں کو کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ تو قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 13-14 ہے۔ اگر گاڑیاں ہیں تو اونچائی پر اللہ اکبر اور ڈھلان پر سبحان اللہ یہ کہتے جائیں۔ اور حج کا احرام باندھنے کے لیے، عمرہ تو سارا سال جائز ہے، حج کا احرام باندھنے کے لیے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، صرف یہ وقت ہے۔ اس سے پہلے حج کا احرام باندھے نہیں ہوگا، بعد میں حج کا احرام باندھے نہیں ہوگا۔ اور حج کے احرام باندھنے کے لیے یہ تو مواقیت زمانی ہو گئے، اور مواقیت مکانی جگہ کون سی ہے جہاں سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں دمام، خبر، جبیل اور بلکہ خلیجی سارے ممالک جتنے بھی ہیں، وہ جب ریاض سے مکہ کی طرف جاتے ہیں، اور اس راستے جانے والوں کے راستے میں پڑتا ہے قرن المنازل، طائف، السیل کبیر جو آج کل کہلاتا ہے، وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اور اگر ریاض سے یہ مدینہ ہوتے ہوئے آئیں تو پھر ان کے لیے ذوالحلیفہ، جو کہ شہر کے اندر ہی آ چکا ہے، وہ ان کا میقات ہوگا۔ وہ چاہے کہیں سے بھی آ رہے ہیں، مدینہ سے ہوتے ہوئے گزریں گے تو ان کا میقات وہ ہوگا۔ اور ذات عرق، عراق والوں کے لیے جحفہ، شام والوں کے لیے جحفہ آج کل بے آباد ہے،
اس کے قریب جگہ ہے رابغ، جہاں یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ احرام کے کیے گئے ہیں۔ اور جنوب والے، یمن والے، اور جب بحری جہاز آیا کرتے تھے تو اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والے، ان کا تھا یلملم، جس کا آج کل نام ہے سعدیہ۔ یہ 5 جو میقات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، اور فرمایا ہن لہن ولمن اطاع علیہن لمن اراد الحج والعمرہ۔ یہ 5 میقات ان کے لیے ہیں جو ان کے راستے آئیں، اور آگے فرمایا جو ان کے اندر ہیں وہ جہاں سے بھی نکلیں گے اپنا احرام باندھ کے نکلیں، ان کے لیے وہی جگہ احرام ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے افضل یہ ہے کہ غسل کر لیں، لیکن فرض نہیں ہے، غسل کر لیں بہتر ہے۔ طبیعت نہیں مان رہی کسی وجہ سے تو وضو کر کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اور مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، سر ننگا ہونا چاہیے، ٹوپی پگڑی کوئی چیز سر پہ نہیں باندھی جائے گی، اور نہ ہی مرد جرابیں پہن سکتے ہیں، کیونکہ ٹخنے ڈھکنا جو ہے وہ مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے نہ دستانے پہننا جائز ہے اور نہ ہی نقاب باندھنا۔ اور نقاب جو ہے وہ یہ عربی کا نقاب ہے۔ عربی نقاب اور ہمارے نقاب میں فرق ہے، جیسے عربی شراب اور ہماری شراب میں فرق ہے نا۔ عربی شراب ہر پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ شراب کوہا یا شراب فلاں، تو جیسے عربی میں الفاظ مختلف ہیں اسی طرح ہمارے یہاں ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ عربوں میں نقاب ایک ایسی چیز ہے جو ایک پیس ہے، نوز پیس، ایسے وہ یہاں ہوتا ہے، اور جیسے انگوٹھے میرے پیچھے کی طرف گئے ہیں وہاں سے وہ رسی کو ساتھ چوٹی کے نیچے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ پردہ کرتی ہیں۔ یہ بدو خاص طور پر عربی عورتیں جو ہیں ان میں ہے، آج کل تو بہت کم نظر آتا ہے، اگر کہیں نظر آئے تو وہیں ریگستانوں میں، شہروں میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس نقاب کو منع کیا گیا۔ ہمارے یہاں اس کو پتہ نہیں کس انداز سے یہ مفہوم لے لیا گیا کہ پردہ ہی نہیں کرنا، پورا حج و عمرے کا وقت جو ہے وہ عورتوں کو ننگے منہ رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی زیادہ غلط بات، بہت ہی غلط۔ پتہ نہیں ہمارے علماء کو کیا ہے، کیوں اس بات کو نہیں سمجھاتے اپنے لوگوں کو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں نے حج کیا انہوں نے باقاعدہ بیانات صحیح احادیث میں موجود ہیں کہ جب ہم اپنا چہرہ ننگا رکھتی، یعنی خواتین کے کیمپ میں ہیں چہرہ ننگا رکھیں، ایسے کمرے میں ہے جہاں آپ کا بیٹا، بھائی، شوہر اپنے محرم ہیں، چہرہ ننگا رکھیں۔ جیسے ہی آپ گلی میں نکلیں یا بازار میں نکلیں یا باہر میدان میں نکلیں اپنے لیڈیز کیمپ سے مینا، مزدلفہ، عرفات، وہاں تو آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں سامنے خالی ہی ملا ہو، وہاں جگہ جگہ پہ حاجی ہوں گے اور غیر محرم ہوں گے۔ جب بھی غیر محرم کوئی سامنے آئے گا، صدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهه، تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی، حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دیں، عیدگاہ میں جانے کے لیے پردے کا حکم دیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس اپنی چادر نہیں تو اپنی بہن کی چادر میں گھس کے وہ پردے میں جائے ضرور عیدگاہ میں۔ ہمارے تو عیدگاہ میں بھی نہیں جانے دیتے، اور پردہ بازار میں کریں نہ کریں، عیدگاہ میں جانے کے لیے رکاوٹ۔ جب ان عبادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اتنی سختی فرمائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں لاکھوں لوگ ہوں گے، قیامت تک آج ملینز لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ ننگے منہ گھومتی پھریں ہر جگہ؟ نہیں، آپ کے ساتھ خواتین نے پردہ کیا، اور پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ اور مردوں کو احرام کی چادریں پہننے سے پہلے، غسل کرنے کے بعد چادریں پہننے سے پہلے خوشبو لگانا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ عورتوں کے لیے ظاہر ہے کہ خوشبو ممنوع ہے۔ عورتوں کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں حرام کے لیے، بلکہ وہ کوئی بھی کپڑا حرام کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین نے بڑا اسپیشل سسٹم بنا رکھا ہے، ایک
ایک تو یہ کہ احرام ہی اپنے اسپیشل انداز کا سلایا گیا ہے، جبکہ روزمرہ کے استعمال کا کپڑا احرام ہے اور اس کے اوپر عبایا یا برقع پہنے، بات ختم۔ اسپیشلی یہ احرام سلایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بتا دیا گیا ہے کہ پیشانی پہ، رخساروں پہ، ٹھوڑی پہ، ناک پہ یہ پردے کا کپڑا نہیں لگنا چاہیے، وہ پی کیپ پہن کر اس کے اوپر سے نقاب گراتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کو کھانچا سا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سارے تکلفات ہیں، ان کا قطعاً کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سر سے کپڑا گرا کے چہرے کا پردہ کیا جائے گا، پیشانی، ناک، رخسار، ٹھوڑی سب پہ کپڑا لگے گا۔ نہ کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے، نہ کسی صحابی نے یہ بات کہی۔ یہ پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور بڑے زور سے شروع ہو گیا۔ احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الاحرام کے نام سے کہتے ہیں، جبکہ یہ نماز جو ہے وہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر کوئی مدینہ منورہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے، کیونکہ وہاں جو وادی عقیق ہے جس میں ذوالحلیفہ ہے، اس کی ایک خاصیت ہے جو یہ 2 رکعت کے لیے ہے۔ باقی ہمارے یہاں گھر سے، فلائٹ والے گھر سے احرام باندھتے ہیں، گھر میں 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے ہیں۔ اب جو گھر سے نہیں پڑھ سکا وہ ظاہر ہے کہ کیا کرے گا، اب جہاز میں تو جگہ عموماً نہیں ہوتی، کبھی کسی جہاز میں کچھ جگہ مل گئی، ورنہ عموماً جگہ نہیں ہوتی جہازوں میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے، جدہ اتریں گے، سیدھے جا کے جدہ اتریں گے تو آگے پھر مکہ روانگی ہوگی، وہاں تو نماز رہے گی۔ یہ اصلاً ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز اگر فرض ہے وہ پڑھ لیں، تحیت المسجد ہے، بیٹھنا ہے انتظار میں، وہ پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن خاص صلاۃ الاحرام کے نام سے کہا جائے تو اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ حج 3 قسم کا ہے، احرام باندھ کر یا احرام پہن کر سواری پر سوار ہو کر روانہ ہونے سے پہلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر یہ نیت کی تھی۔ آپ نے اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے۔ جس نے حج تمتع کرنا ہے، اللہم لبیک عمرہ، حج تمتع والا صرف عمرہ کا احرام باندھے گا۔ جس نے حج قران کرنا ہے، اللہم لبیک حجا و عمرہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہم لبیک عمرہ متمتعا الی الحج، متمتعا بہا الی الحج، وہ لمبا ہے، اس کی بجائے اللہم لبیک حجا و عمرہ۔ اور اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو حج افراد والا جو ہے وہ کہے گا اللہم لبیک حجا۔ یہ تینوں حج ہیں، تینوں کی الگ الگ اس طرح الفاظ کے ساتھ آغاز کر کے ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیں۔ اور ان میں سے حج تمتع جو ہے وہ افضل ترین حج ہے۔ حج تمتع افضل ترین حج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری، مسلم، صحیح ابن خزیمہ اور سنن کبریٰ بہقی میں حدیث ہے، لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی۔ جن باتوں کا یا جن مشقتوں کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے، اگر مجھے وہ علم پہلے ہوتا تو میں قربانیاں ساتھ نہ لاتا، بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، قربانیاں یہیں سے لیتا یا یہاں منگوا لیتا اور حج تمتع کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کی بنا پر اہل علم نے کہا کہ افضل حج تمتع، دوسرے نمبر پر حج قران، ان دونوں پر قربانی واجب ہے، اور تیسرے نمبر پر حج افراد، اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر کوئی دے گا تو یقیناً اسے ثواب ملے گا۔ اور تلبیہ بڑا معروف ہے، اور کچھ لوگ حج کے لیے آ جاتے ہیں اور انہیں تلبیہ بھی نہیں آتا۔ بہت ہی عجیب قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تلبیہ تو کم از کم یاد کر لیں جی، اب زبان پر نہیں چڑھ رہا، زبان پر اور بہت کچھ چڑھ جاتا ہے، یہ دعائیں، یہ تلبیہ، یہ نہیں چڑھتے۔ نیک نیتی کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ آپ چاہیں گے تو وہ 1 دن میں، 2 دن میں، اور حج کے لیے تو ظاہر ہے کہ کئی مہینے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا حج کنفرم ہو چکا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، معروف تلبیہ ہے۔ لبیک و سعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یہ بھی تلبیہ ہے۔ لبیک الہ الحق لبیک، یہ بالکل مختصر تلبیہ ہے، اور اگر کوئی اس دوران لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے تو جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تلبیے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک امام حاکم و سنن کبریٰ بہقی میں ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ملب یلبی الا لب ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر۔ جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں جتنے درخت، جتنے پہاڑ، جتنے مٹی کے ڈھیلے آئیں گے وہ سب بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو اب ایک آدمی احرام باندھا، بس میں بیٹھا، سو گیا، اب وہ تلبیہ کہاں کرے گا، اور اس کے ساتھ پہاڑ اور شجر اور مدر کہاں تلبیہ کریں گے؟ جتنے لوگ اب اس کے تلبیہ کے ساتھ تلبیہ کر رہے ہیں ان کا ثواب بھی اسے ہوگا۔ یہ خیال رکھیں کہ تلبیہ جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ احرام باندھ لیں تو پھر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہ بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں، نہ سلا ہوا لباس مرد لوگ پہنیں، نہ مرد جرابیں پہنیں، نہ ٹوپی پہنیں، اور عورتیں جو ہیں وہ دستانے نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، مرد خوشبو لگا لیں، اور عورتیں نقاب جو میں نے بتایا ہے وہ نہ باندھیں، لیکن پردہ جو ہے وہ ضرور کریں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی، بہقی اور مسند احمد کی صحیح سند والی حدیث جو ہم نے ذکر کی ہے کہ خواتین نے کہا کہ اپنے سر کا پردہ گرا کر ہم پردہ کر لیتی تھی۔ اور اس حج کے دوران، یعنی پورے حج کے دوران نہیں، احرام کی حالت میں نکاح کرنا، منگنی کرنا یہ بھی جائز نہیں، جنگلی شکار کرنا، کبوتر وغیرہ یہ بھی جائز نہیں، درخت کاٹنا حرم کے وہ بھی جائز نہیں، بوس و کنار کرنا جائز نہیں، اور نکاح جمع کرنا تو بہت بڑا اس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ جمع کرنے والے کا تو حج ہی باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری کوئی بھی گناہ کی بات، گناہ کا کام، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ کنگا کرنا ضروری ہو جائے کسی وجہ سے تو کریں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ کنگا بھی نہ کیا جائے۔ اور بعض چیزیں جائز ہیں احرام کی حالت میں اور لوگ ان سے گھبراتے رہتے ہیں۔ غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور احرام بدلنا یا احرام کا دھو لینا جائز ہے۔ گرمی میں سایہ کرنا یا سایہ لے لینا، چھتری وغیرہ، امبریلا وغیرہ سے، یا خیمہ ہے یا کوئی درخت ہے۔ اور اگر آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی سرما جو دوائی کے طور پر ہے، آئی ڈراپس ہے، کچھ بھی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سمندری شکار کر سکتے ہیں، بلا ارادہ اگر کسی عورت سے چھو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور موذی جانور کو مار سکتے ہیں۔ جو غیر موذی جانور ہیں وہ نہیں، یعنی جو ایذا پہنچانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر اچانک آپ کے سامنے کاکروچ آ گیا، کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی وہ بچا رہے ہیں کہ کاکروچ آ گیا ہے۔ اسی طرح کوئی باولا کتا ہے، بعض معروف جانور ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، جو موذی جانور ہیں ان سب میں سے کوئی بھی سامنے آ جائے اسے مارا جا سکتا ہے۔ پچھنے لگانا یعنی جسے حجامہ کہتے ہیں وہ کروایا جا سکتا ہے۔ سر ڈانپنا مردوں کے لیے منع ہے، اپنا پیشانی تک منہ ڈانپ سکتے ہیں کمبل وغیرہ میں، جیسے بعض لوگوں کی مجبوری یا عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو خراشنا جائز ہے۔ کوئی پھول بوٹی وغیرہ ہاتھ میں آ گئی اس کو سونگھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ خوشبو لگانا منع ہے، سونگھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سر پہ کچھ ٹوپی پگڑی وغیرہ باندھنا تو منع ہے، لیکن کچھ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی کے کندھے کھنچ جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ اب ایک حال یہی ہے کہ میں اس کو سر پہ اٹھاؤں، تو سر پہ اٹھا لے، کوئی حرج نہیں۔ بوجھ ہے سر پہ اٹھا لیا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بوجھ ہے، ٹوپی یا پگڑی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پانی کا تالاب ہے اور اس میں وہ نہانے لگ گیا اور تالاب میں اس نے غوطہ لگایا، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ سے بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، صحابی دوسرے سے کہتے ہیں تال ابابیق، صحابی کہتے ہیں کہ آؤ غوطہ لگائیں اور دیکھیں کہ کون لمبی سانس والا ہے، اور وہ لمبی سانس والا
جب غوطہ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ پانی جو ہے وہ سر کے اوپر چڑھ جائے گا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور اب رہا مسئلہ کہ آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے آپ داخل ہوئے حرم میں، اور حرم میں داخل ہونے کے لیے سنت یہ ہے کہ بالائی جانب سے آپ داخل ہوں۔ بالائی جانب ہے جس طرف باب الفتح ہے، یعنی مروہ کا علاقہ، اور اگر کہیں سے بھی داخل ہو جائیں گے تو جائز ہے۔ سنن ابو داود، دارمی، مستدرک امام حاکم، بہقی، مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، کل فجاج مکہ طریق و منحر، سارا مکہ راستہ ہے، سارا مکہ ہی منحر ہے، جہاں سے چاہو آؤ جاؤ، جہاں پہ چاہو قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ جب حرم میں داخل ہونے لگیں، مسجد حرام میں، اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و بسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ الفاظ کہتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں۔ اور حضرت عمر فاروق سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، لیکن ان کا ایک اثر ثابت ہے کہ وہ جب حرم میں داخل ہوتے تو بیت اللہ کو دیکھ کر اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ الفاظ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اگر کوئی ایسے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹھا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک صحابی کا عمل ہے۔ اور اب آپ جہاں حجر اسود ہے وہاں چلے جائیں، اور وہاں سے آپ نے اب یہ سلسلہ شروع کرنا ہے طواف کا۔ سب سے پہلے مرد جو ہیں اپنا دائیں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لیں، اور پہلے 3 چکر جو ہیں وہ تھوڑا سا ایسے بھاگتے ہوئے، جو آپ کر سکیں، رش میں تو وہ نہیں ہو پاتا، لیکن جو آپ کر سکیں اس انداز سے کریں۔ یہ رمل اور اضطباء، رمل ہے تھوڑا بھاگتے ہوئے چلنا پہلوانوں کی طرح، اور اضطباء ہے دائیں کندھا ننگا کر کے بغل کے نیچے سے احرام کو گزار کر بائیں کے اوپر ڈال دینا، یہ ہے اضطباء۔ یہ 7 چکروں میں رہے گا، لیکن رمل جو ہے وہ صرف پہلے چکر میں، رمل جو ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اور 7 چکروں میں کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، اور وہ ہے جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو وہاں سے لے کے حجر اسود تک درمیان میں جتنا وقت لگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ثابت ہے کہ یہ دعا کرتے رہیں۔ شروع کرتے وقت آپ نے حجر اسود کا بوسہ کرنا ہے، مل گیا موقع الحمدللہ، نہیں ہاتھ لگائیں بوسہ کر لیں، نہیں چھڑی لگائیں، چھڑی کا وہ حصہ اس کو بوسہ کر لیں، اور پھر بھی نہیں تو دور سے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور روانہ ہو جائیں۔ وہاں لوگ 3 مرتبہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ اپنی طرف سے لوگوں کے بنائے ہوئے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ یہ کام آپ نے 7 چکروں میں کرنا ہے۔ حجر اسود کو یہ 4 چیزیں ہیں، بوسہ، ہاتھ کو بوسہ، چھڑی کو بوسہ یا اشارہ، اور رکن یمانی پر صرف ہاتھ لگانا ہے، اگر لگ جائے تو، نہیں لگتا نہ اشارہ، نہ بوسہ، نہ ہاتھ کو بوسہ، نہ چھڑی کو بوسہ، وہاں صرف ہاتھ لگانا ہے، اگر لگ گیا تو فابہا، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جو کندھا ننگا کیا ہوا تھا اس کو ڈھانپ لیں، کیونکہ نماز میں وہ اضطباء جو ہے وہ اب ضروری نہیں بلکہ سنت نہیں ہے۔ کندھا ڈھانپیں، اور جہاں مقام ابراہیم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ پڑھتے ہوئے اسے اپنے سامنے رکھیں۔ اگر رش اتنا ہے کہ سامنے قریب نہیں، کچھ تھوڑا سائیڈ میں جگہ مل رہی ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر کہیں بالکل اس کے اپوزٹ جا کے جگہ ملتی ہے، صرف آپ کعبہ شریف کو سامنے رکھ لیں اور 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، سورہ فاتحہ کے بعد، اور بیٹھ کر دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے،
اور جتنی دعائیں یہاں کریں گے یہ قبولیت کا وقت ہے. پورا طواف بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو وہ جا کے زمزم پیے اور پیٹ بھر کر زمزم پیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا. آپ ثابت کیجئے کہ ہم اہل ایمان ہیں، دبا کے زمزم پیجئے اور تھوڑا سا اپنے سر پر بھی ڈال لیجئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر آپ حجر اسود کے سامنے آ کر اسی طرح استلام کریں، یعنی آغاز اور انتہا حجر اسود سے، اور یہاں سے سیدھے صفا پر چڑھ جائیں. اور جب آپ صفا پر پہنچتے ہیں، اور یہاں ایک بات طواف کے سلسلہ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حتیم جو گول دائرہ سا ہے، حتیم کے دروازے 2 ہیں، لیکن ان کے اندر سے گزر کر طواف مکمل نہیں ہوگا. طواف ان کے باہر سے ہی کرنا ہے تاکہ پورے بیت اللہ کا طواف ہو. وہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن وہ چھوڑا گیا، اس کی وجوہات جو ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور وہیں باب کعبہ اور حجر اسود، یہ جگہ جو ہے نا، یہاں باب کعبہ کے نیچے حجر اسود کے درمیان باب کعبہ، یہ جگہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم چمٹنے کی جگہ. یہاں پیشانی، ناک، چہرہ، چھاتی، پاؤں، گھٹنے، جو بھی کچھ آپ لگا سکتے ہیں ساتھ لگائیں. دونوں ہاتھ ساتھ ہوں گے اور دعا مانگیں. یہاں بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. اور اگر طواف کے دوران تو نہ کریں کیونکہ پھر لیٹ ہو جائیں گے، طواف کے بعد کر لیں یا کسی دوسرے موقع پر کر لیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا ایک عمل جو ہے اس کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو بعد میں کر لیں. اگر کوئی آدمی سلسلے بول والا ہے، اسے پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، سلسلے ریح والا ہے، اسے بار بار ہوا آ رہی ہے، اور کوئی خاتون ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ استحاضہ والی ہے، اسے خون کا قطرہ آتا رہتا ہے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ وضو کر لینا کافی ہے. ایک مرتبہ وضو کر لیں اور طواف مکمل کریں. وہ 2 رکعتیں بھی اسی طرح مکمل کر لیں. اور جو صحیح ہے، اب آپ صحیح کا آغاز کریں گے تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وضو فرض نہیں ہے، وضو شرط نہیں، لیکن اب ایک مرتبہ آپ لوگ کر لیں تو اچھا ہے، تاکہ آپ جو بھی کپڑا یا جو چیز بھی آپ نے استعمال کی ہے وہ بھی نکال کے چینج کر لیں گے. صفائی ستھرائی ہو جائے گی، تھوڑی ریفریشمنٹ بھی ہو جائے گی، اور وضو کر کے آ کے پھر آپ صحیح شروع کریں. صفا سے صحیح شروع ہوگی، اور صفا پر چڑھ کر جتنا بھی وہاں آج کل جگہ بچی ہے وہاں چڑھیں. اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، یہ پڑھیں. اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، چھت پر بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہاں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ان الصفا، اللہ نے صفا سے شروع کی بات، اور میں صحیح صفا سے ہی شروع کر رہا ہوں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ الفاظ کہہ لیں تو اچھا ہے. اور صفا پر ہی یہ الفاظ بھی کہنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں. اور کوئی دعائیں کرنا چاہیں وہ دعائیں کریں. اور اب اترتے ہوئے ابدأ بما بدأ اللہ بہ یہ کہتے ہوئے آپ مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں. راستے میں آپ کے وہ گرین گراؤنڈ آئے گی تھوڑی سی، جہاں سبز بتیاں، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس ایریا میں رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم یہ کہتے ہوئے مرد لوگ تھوڑا تیز وہاں سے نکل جائیں. اور اگر کبھی کسی کو عمرہ وغیرہ کے موقع پر کوئی خالی وقت ملے تو خاتون کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ عام رفتار کی نسبت تھوڑا تیز نکل جائے، کیونکہ یہ تو سنت ہی حضرت حاجرہ کی ہے علیہ السلام. یہاں سے تیز نکلنا حضرت حاجرہ کی سنت ہے، خاتون کی سنت ہے. اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کہیں کوئی پردے کا مسئلہ نہ ہو، رش نہیں ہے،
آپ 2-4 عورتیں ہی ہیں، دوسرے مرد ہیں، کوئی بہت دور ہیں، تو یہاں سے آپ بھی تھوڑا تیز نکل جائیں تاکہ حضرت حاجرہ والی سنت بھی پوری ہو جائے، ورنہ رش ہے تو پھر آرام سے نکلیں۔ یہاں صرف یہی ایک دعا یہاں ہے، اور جو میں نے ذکر کیا ہے صفا پر ہے، اور پھر مروہ پر پہنچ کر وہاں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ یہ دعا کر لیں، اور بھی جو دعائیں آپ نے کرنی ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے وہاں دعائیں کریں۔ اور مروہ کے قریب ہی ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب مراد۔ ہمارے لوگوں میں بعض دفعہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں جو مراد مانگیں گے پوری ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ خلفاء راشدین کے یہاں، نہ صحابہ کے یہاں، نہ تابعین، نہ ائمہ۔ یہ تو عثمانی خلفاء میں سے ایک خلیفہ کا نام ہے، تو اس نے باب مراد اپنے نام سے بنوا لیا۔ جیسے آج کل باب ملک فہد ہے، باب ملک عبداللہ ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ کوئی خاص اماکن ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صفا سے لے کے مروہ تک مکمل ایک شوط، مروہ سے صفا 2، اور واپس آتے جاتے مروہ پر 7 مکمل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے مروہ سے نکل کر عورت اپنے بالوں کو صرف ایک پورے کے برابر، یہ پورا جو ہے اتنے بال کاٹے گی، اور مرد جو ہیں وہ گنجا کرائیں اگر حج میں دیر ہے، جو بہت پہلے کے آئے ہوئے، اور حج تک بال پھر نکل آئیں گے تو وہ دوبارہ گنجا کرا لیں، زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر حج کا وقت بہت قریب ہے تو آدھے آدھے، پونے، سوا جتنا بھی چاہے، لیکن سارے سر کے تمام بال کٹنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا 4-6 کینچی والا عمل، وہ عمل جائز نہیں ہے۔ یا آپ قصر کرائیں یا حلق، اور دونوں جو ہیں وہ سورۃ الفتح میں یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے پورے پرامن طریقے سے انشاءاللہ، محلقین رؤوسکم و مقصرین، کوئی تم میں سے اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے ہوگا، کوئی کٹوائے ہوگا، بال کٹوائے ہو۔ تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں، ثابت ہیں، لیکن سر کا منڈوانا افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دعا کی اللہم ارحم المحلقین، پھر اللہم ارحم، صحابی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مقصرین کا بھی، تو آپ نے 3 مرتبہ جا کے کہا والمقصرین، اللہم ارحم المحلقین والمقصرین، اے اللہ حلاقہ، حلق کرانے والوں اور قصر تقصیر کرانے والوں پر رحم فرما۔ افضل یہ ہے کہ وہ حلق ہو، پورا سر منڈوا لیں، اور جائز یہ ہے دوسرے نمبر پر کہ آپ کچھ بال کٹوائیں، لیکن کچھ سے مراد بالوں کا کچھ حصہ، سر کا کچھ حصہ نہیں، پورے سر کے بال کٹنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے حج افراد کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے، وہ یہاں بال نہیں کٹوا سکتے، نہ احرام اتار سکتے ہیں۔ انہوں نے 1 مرتبہ احرام باندھا تو سیدھا 10 تاریخ تک وہ احرام میں رہیں گے۔ یہ تمتع والوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بال کٹوائیں، احرام نکالیں، غسل کریں، نہائیں دھوئیں، خوشبوئیں لگائیں، وہ پہلے کی نارمل زندگی جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے 8 ذو الحج یوم ترویہ تک۔ یوم ترویہ سے حج شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا، توفیق دی تو کل انشاءاللہ حج کا طریقہ وغیرہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق حج ادا کرنے، اپنی ضد بازیاں، اپنی اڑیاں اور تعصب کو ہٹا کر سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق